بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ تو روز کا معمول بن گیا تھا۔ آئے دن اس سر درد نے مجھے ہلکان کر دیا تھا۔ میری سانس مجھے گھور رہی تھی، وجہ میں اچھے سے جانتی تھی مگر انجان بنی رہی۔ دوپہر کو میری سانس سے جب صبر نہ ہوا تو پھٹ پڑی، ارے کمبخت یاد رکھ، ایک دن تو سر پکڑ کے روئے گی۔ یہ سب جو تو کر رہی ہے اس کا حساب بہت سخت ہے۔ میں نے جھنجھلاہٹ میں کہا، اماں کیا سب؟ میں تو خود اس سب سے عاجز آ چکی ہوں۔ سمجھ نہیں آتا کیا زندگی بن گئی ہے۔ یہ تھی میری ازدواجی زندگی جس میں مجھے ہفتے بھر سکون نہیں ملا، اور روز روز کی یہ لڑائی۔ کیا کروں میں؟ یہ سب کہہ کر میں واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اچانک باورچی خانے میں آگ لگ گئی۔ میرا شوہر پانی پی رہا تھا، کوئی نقصان نہیں ہوا مگر خوف دل میں گھر کر گیا تھا۔ ساس بھی الگ پریشان تھی، ہوتی بھی کیوں نہ، ان کی فکر بھی صحیح تھی، لیکن یہ فکر مجھے تھوڑی جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر گئی تھی۔ میری ساس باہر گئی ہوئی تھی تو ان لوگوں نے نقاب کیا ہوا تھا۔ میں نے ان کو کمرے میں بٹھا دیا۔ پانی وغیرہ پینے کے بعد انہوں نے ساس کے متعلق پوچھا تو میں نے بتایا کہ محلے میں گئی ہیں۔ تبھی فون بجا، میں کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں جب باہر آئی تو وہاں ان عورتوں کو نہ پا کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے جلدی سے گلی میں جھانک کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں ابھی یہی بات سوچتے ہوئے گھر میں آئی، میری ساس اپنے کمرے سے نکل رہی تھی۔ میں نے کہا، آپ کب آئیں؟ تو میری ساس نے کہا، میں تب آئی ہوں جب تم دروازے کھولے چھوڑ کر اپنے کمرے میں فون پر مصروف تھی۔ میں جھیپ کر بولی، نہیں وہ مجھے یاد آیا اماں، آپ سے ملنے 2 عورتیں آئی تھیں۔ اماں نے کہا، اچھا کہاں ہیں وہ عورتیں، کون تھیں؟ میں نے کہا، اماں نام نہیں بتایا، انہوں نے بس یہی کہا کہ آپ سے ملنا ہے۔ پھر میں فون سننے چلی گئی اور جب باہر آئی تو دیکھا یہاں کوئی نہیں ہے۔ تبھی میں باہر گلی میں دیکھ رہی تھی۔ میری ساس کی چبھتی نگاہیں اس بات کو بیان کر رہی تھیں کہ وہ میری بات پر یقین نہیں کر رہی، مگر میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں۔ میری ساس نے کہا، بہو یہ کیا پیتر ہیں، مجھے جو لوگ جانتے ہیں وہ اسی محلے کے ہیں، اور ملنے والے کیوں گھر آ کر واپس جائیں گے؟ تو نے کیا ڈرامے لگائے ہوئے ہیں؟ میں اس سے پہلے کہ کچھ جواب دیتی مگر اماں نے اپنے کمرے میں جا کر دروازے بند کر لیے۔ میں اس صورتحال سے پریشان تھی۔ آئے روز اماں کا رویہ مجھ سے خراب ہونے لگا تھا، اور یہ بات اگر میں کچھ کہوں تو وہ سب جھوٹ تھا۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں لیٹی تھی جب کسی نے باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ مجھے لگا ہوا سے بند ہوا ہوگا، مگر کمرے میں اچانک دھواں اکٹھا ہونا شروع ہو گیا۔ میں نے سانس کی بندش کو محسوس کرتے ہوئے کھڑکی کھولنی چاہی مگر وہ بھی بے سود، کھڑکی بند تھی۔ مجھے اب خوف آنا شروع ہو گیا تھا۔ کھانستے کھانستے میری آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ اپنے بچے کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے میں نے آخری کوشش کی مگر دروازے بند تھے۔ بند ہوتے سانس سے میں نے کمرے میں آخری نظر ڈالی اور پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ مجھے ہوش آیا تو میں اپنے گھر کے صحن میں لیٹی تھی۔ میں اٹھ بیٹھی مگر میرے سر میں اٹھتی ٹیس نے مجھے واپس لیٹنے پر مجبور کر دیا۔ میں حیران سی چاروں طرف دیکھنے لگی۔ تبھی اچانک مجھے یاد آیا کہ میں تو کمرے میں سانس کی بندش کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی، مگر میں یہاں کیسے؟ میری ساس نے میری طرف دیکھا اور بولی، بہو کیا ہوا؟ آرام فرما لیا تو اٹھ کر چائے ہی بنا لو۔ میں نے کہا، اماں میں یہاں کیسے آئی؟ میں تو اپنے کمرے میں تھی۔ پھر وہ میری ساس نے چپتے لہجے میں کہا، بہو رانی تم تو یہیں پڑی تھی، کوئی کمرے میں نہیں تھی۔ ایک جھاڑو لگاتے ہوئے تم تھک گئی تھی کیا جو یہیں سو گئی؟ نہ جانے کون سی ساس ہے جنہیں بہو کا سکون ملا، یہاں تو ہمیں عذاب ہی ملا ہے بس۔ میں صحن سے اٹھ کر اندر کمرے کی جانب چل دی۔ تبھی میری نظر دروازے کی اوٹ میں کھڑی اپنی نند پر گئی جس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ میرے ذہن میں فوراً کچھ کھٹکا مگر ساس کا خیال کر کے میں خاموشی سے اندر چلی گئی۔ رات کو جب شوہر آیا تو میں نے اس کو سب بتایا جو بھی دن میں ہوا تھا۔ وہ مجھے کچھ حیران لگا مگر پھر بولا، ہو سکتا ہے کہ یہ سب تمہارا وہم ہو، بھلا تمہارے ساتھ ایسا کون کرے گا؟ اماں تم سے خفا ہیں لیکن وہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کریں گی۔ میں نے اپنے شوہر کے چہرے کو دیکھا، اس کے تاثرات دیکھ کر میں نے تمہید باندھی، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، یہ بس میرا وہم نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ سب آپ کی بہن کر رہی ہے۔ اچانک میرا شوہر ہتھے سے اکھڑ گیا اور بولا، تمہارا دماغ خراب ہے، میری بہن ایسا کبھی نہیں کرے گی، بلکہ وہ تو مجھے۔ میرا شوہر اچانک خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا، بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ مگر میرا شوہر گھر سے باہر چلا گیا۔
مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا منطق ہے۔ شوہر کا دن بدن باغی ہونا اور ساس کا رویہ، نند کا خاموش رہنا کیا تھا؟ میری ساس کو شام کو صحن میں بیٹھی تھی جب میں بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھا اور بولی، کیا ہوا؟ رنگ کیوں زرد پڑ رہا ہے تیرا؟ میں نے کہا، کچھ نہیں اماں، بس دن بدن کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ میری ساس نے کہا، اچھا بہو، میری ساس مجھے ایک حلوہ بنا کر کھلاتی تھی شادی کے شروع کے دنوں میں، مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہوتا تھا۔ میں نے کہا، اچھا اماں، مجھے بھی بنا دیں آپ وہ حلوہ۔ میری ساس کا مزاج اور توقع کے برخلاف کافی اچھا تھا، اس لیے وہ مسکراتے ہوئے بولی، ہاں بہو ضرور، میں بناتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد میری ساس وہ حلوہ بنا کر لے آئیں۔ میں نے وہ حلوہ کھایا تو مجھے بہت لذیذ لگا۔ میں نے ساس سے کہا، بہت اچھا بنا ہے حلوہ۔ دن گزر گیا۔ میں مطمئن تھی مگر میرا شوہر کافی الجھا ہوا تھا۔ رات کے وقت میری ساس چائے بنا رہی تھی۔ میں نے کہا، اماں میں بنا دیتی ہوں، مگر انہوں نے کہا، نہیں وہ خود بنا لیں گی۔ میں صحن میں بیٹھ گئی۔ میری ساس میرے پاس آئی اور پیالہ میری جانب بڑھا دیا۔ میں نے بھی چائے کا پیالہ لے لیا۔ میری ساس وہیں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد میرا سر بھاری ہونے لگا تھا۔ بند ہوتی آنکھوں سے میں نے اپنی ساس کو دیکھا جو کہ حالات سے بالکل غافل چائے پی رہی تھی۔ صبح میں اٹھی تو میرا سر بہت شدید دکھ رہا تھا۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو احساس ہوا کہ میں اپنے گھر کے کمرے میں ہوں۔ شوہر کمرے میں نہیں تھا۔ اچانک میری نظر گھڑی کی جانب گئی جو کہ دن کے 2 بجے دکھا رہی تھی۔ میں تیزی سے اٹھی۔ ساس کا سوچتے ہی خوف آیا کہ وہ کیا سوچ رہی ہوں گی، اب ضرور مجھ سے لڑائی کریں گی۔ میں جیسے ہی کمرے سے باہر گئی، خالی گھر مجھے منہ چڑھا رہا تھا۔ پورے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ سوچا کیوں نہ باہر جا کے دیکھوں، شاید کوئی گلی میں ہو، مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں دھڑکتے دل کو تھام کر بیٹھ گئی۔ میرے پاؤں کے پاس کچھ چمک رہا تھا۔ میں نے اٹھایا تو وہ ایک لال نے تو آج تک ایسی چوڑی نہیں پہنی، پھر یہ کس کی چوڑی تھی؟ میں اس چوڑی کو دیکھ ہی رہی تھی، ذرا فاصلے پر ہی ایک اور ٹکڑا گرا ہوا تھا۔ میں نے پورے صحن میں دیکھا تو ہر جگہ ایسے ہی چوڑیاں ٹوٹی ہوئی تھی، مگر یہ کس کی چوڑیاں تھیں؟ کون تھی جو اس گھر میں چوڑیاں توڑ گئی تھی؟ میں اسی کشمکش میں تھی جب مجھے کسی چیز کی چھنک سنائی دی۔ میں تیزی سے اس سمت چل دی۔ قریب جاتے جاتے مجھے واضح طور پر آواز سنائی دے رہی تھی، یعنی جو بھی ہے وہ میری موجودگی سے بے خبر ہے۔ مجھے بہت احتیاط سے قدم رکھنا تھا، اس کا انجام بھیانک بھی ہو سکتا تھا۔ میں ہمت کر کے چھت پر چلی گئی۔ چنچناتی دھوپ میں میری آنکھیں چندھیا گئیں، مگر آج میں اپنے وہم کو حقیقت ثابت کر کے رہوں گی۔ دروازے کی اوٹ سے اندر جھانکا تو کوئی وجود میری طرف سے پیٹھ کیے کھڑا تھا۔ لمبے سیاہ بال اور ان میں لگا تازہ گلاب کا پھول، ہاتھوں میں لال چوڑیاں اور پاؤں میں پازیب۔ گنگنانے کی آواز بہت مدھم تھی، مگر وہ نفس خود کو نکھارنے میں بہت مصروف تھا۔ میرے دماغ نے مجھے خبردار کیا۔ ایک نظر میں نے ارد گرد دوڑائی۔ سامنے ہی مجھے آئینے میں عکس دکھا۔ کیا میرا ہاتھ دانستہ طور پر میرے منہ پر گیا اور میری چیخ منہ میں ہی دب گئی۔ یہ کیا قیامت ٹوٹی تھی مجھ پہ۔ ابھی ایک حیرت سے باہر نہیں نکلی تھی کہ سامنے سے کوئی دوسرا انسان بھی واضح ہوا۔ آج مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس خستہ سے کمرے میں یہ سب، سامنے دیوار اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی تھی اور لوگ اس میں سے جا رہے تھے اور واپس آ رہے تھے۔ سب نے رنگین ایک سے بڑھ کر ایک کپڑے پہن رکھے تھے۔ کمرے میں شادی کا سماں تھا۔ اچانک سب حرکت میں آئے اور ایک ایک کر کے اس جگہ سے جانے لگے۔ ان لوگوں کا دیوار میں گم ہو جانا مجھے پاگل کر رہا تھا۔ تبھی میرے پاؤں پر کوئی چیز محسوس ہوئی اور میں نے اس کو خود سے دور جھٹکا۔ تب ذرا سا کھٹکا ہوا اور اندر اسٹور روم میں موجود لوگ باہر کی طرف متوجہ ہوئے۔ پھلانگتی ہوئی نیچے کمرے کی جانب بھاگ رہی تھی۔ مجھے اپنی حالت کی وجہ سے پسینہ آ گیا، مگر اس وقت ان لوگوں کے سامنے آنا مطلب کلہاڑی پر پاؤں مارنے کے برابر تھا۔ میں کمرے میں گئی اور جلدی سے اپنے بستر پر دراز ہو گئی۔ دوپٹے سے پسینہ صاف کر کے میں اپنی آنکھیں موند گئی۔ دروازہ کھلا۔ آنے والے انسان کی موجودگی مجھ میں خوف کی لہر دوڑا گئی، لیکن اپنے اعصاب کو قابو میں کرنا مجھے بہت مشکل محسوس ہو رہا تھا۔ شاید کوئی بہتری تھی کہ مجھے واپس دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ احتیاطاً میں نے کروٹ لی اور پھر دیکھا تو واقعی ہی کمرے میں کوئی نہیں تھا، لیکن دروازے پر موجود سایہ مجھے کچھ پریشان کر گیا۔ میں اٹھنے کا سوچ ہی رہی تھی، تبھی تیزی سے دروازہ واپس کھلا، مگر میں ویسے ہی لیٹی تھی۔
2 منٹ تک کمرے میں کوئی موجود رہا اور اس کی نظریں میں خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ پھر وہ واپس چلا گیا۔ میں نے کروٹ لی ہوئی تھی، ذرا سا آنکھیں کھول کر دیکھا تو سارا منظر صاف تھا۔ میں نے ننگے پاؤں اٹھ کر دیکھا تو باہر بھی کوئی نہیں تھا۔ بغیر کسی آواز کے مجھے واپس اوپر جانا تھا۔ میں نے خود کو حوصلہ دیا اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ جیسے جیسے میں اوپر کی جانب جا رہی تھی، میرے دل کی دھڑکن بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دل ابھی باہر نکل آئے گا۔ آخری سیڑھی سے میں نے جھانک کر دیکھا تو اسٹور روم کا دروازہ بند تھا۔ میں چھت پر گئی اور دروازے میں جھانکا۔ اندر سناٹا دیکھ کر مجھے کچھ ڈھارس ملی۔ میں نے اچھے سے جائزہ لیا۔ کمرہ اپنے پہلی جیسی حالت میں تھا۔ مجھے لگا جیسے یہ کوئی ڈرامہ ہے۔ راجے مہاراجے اپنے محلوں میں بھی یہ سب انتظام نہیں کرتے ہوں گے۔ سامنے والی دیوار جس میں سب غائب ہو گئے تھے، اس کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ کبھی اپنی جگہ سے ہلی بھی ہوگی۔ جوں کی توں کھڑی تھی، میں کیسے اس کو ہٹاؤں؟ تبھی اچانک مجھے الماری کا ٹوٹا ہوا پٹ اور اس کو گھمانے والا لٹو دکھا۔ میں نے فوراً اس کو حرکت دی اور یہ تو کام کر گیا۔ وہ دیوار کھلتی چلی گئی۔ میں یہ منظر دیکھ کر ڈر گئی۔ ایک پل کے لیے لگا یہ سب سراب ہے، لیکن یہ سب سچ تھا۔ اس دیوار کی سمت قدم رکھتے ہی میں شہر کی گلی میں نکل آئی۔ جس جگہ میں کھڑی تھی چاروں طرف لوگوں کا ہجوم تھا۔ مرد عورت ایک ہوئے نظر آ رہے تھے، مگر یہ جگہ مجھے بہت عجیب لگی تھی۔ اس شہر کو میں کبھی نہیں جانتی تھی اور اس جگہ سے بالکل بے خبر تھی، کبھی آئی جو نہیں تھی یہاں۔ ایک جگہ زیادہ ہجوم دیکھ کر میں وہاں متوجہ ہوئی، تبھی کسی انجانے گرفت نے مجھے اپنی جانب کھینچا اور ایک زوردار تمانچہ میرے منہ پر رسید کر دیا۔ میں اب اس کے لیے تیار نہیں تھی، جبھی اچانک اس افتاد پر گھبرا کر گر گئی۔ میرے پہلو میں تکلیف ہوئی، لیکن جب میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ہوش ٹھکانے پر آ گئے۔ میں کوئی بات کہتی اس سے پہلے مجھے جانوروں کی طرح گھسیٹتے ہوئے اس نے واپس میرے کمرے میں لا پھینکا۔ وہ میرا شوہر تھا۔ میں نے اس کو حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا ہے یہ سب؟ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ میرا شوہر سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا، مگر میں اس کو دیکھ کر حیران تھی کہ کیسا آدمی ہے۔ اس کے گھر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس کی خاموشی۔ میرا شوہر مجھے دیکھ کر بولا، میں تمہیں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، اس معاملے سے دور رہو ورنہ نقصان اٹھاؤ گی۔ میں تو بس اسے دیکھ کر ہی رہ گئی۔ کیا منطق تھی یہ؟ شوہر کے جانے کے بعد میں نے سوچا اپنی ساس سے بات کرتی ہوں۔ ان کے کمرے میں جانے سے پہلے میری نند کا کمرہ آتا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے کمرے کے آگے سے گزری، میرے قدم رک گئے۔ میری نند کے کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے گھر میں چاروں طرف دیکھا، کسی کو نہ پا کر میں نے نند کے کمرے میں جھانکا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میری روح فنا ہونے کے قریب تھی۔ میری نند ایک لڑکے کے ساتھ کھڑی تھی اور بہت نزدیک۔ میرا وہاں کھڑا رہنا محال ہو گیا۔ میں اس منظر سے ہٹ گئی۔ میری ساس اچانک مجھ سے ٹکرا گئی۔ میں بوکھلا گئی مگر پھر سنبھل گئی۔ میری ساس نے چادر لی ہوئی تھی، وہ کہیں سے آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، اماں آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ میری ساس نے کڑے تیور لیے مجھے جواب دیا، کیوں بی بی، کیا میں تمہیں جواب دے ہوں؟ میں نے کہا، نہیں اماں، میں تو یہ کہہ رہی تھی۔ اماں نے کہا، اچھا بس اب فضول نہ بولو۔ اماں میری نند کے کمرے میں جانے لگی، مگر میں نے ابھی کچھ دیر پہلے کا منظر یاد کر کے اماں کو روکنا چاہا، مگر وہ کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی اماں کا ری ایکشن دیکھنے کے لیے نند کے کمرے میں چلی گئی، مگر اندر موجود نند اور اماں کو دیکھ کر مجھے لگا میں پاگل ہو جاؤں گی، کیونکہ اماں میری نند کے سرہانے کھڑی تھی اور میری نند سو رہی تھی۔ یعنی میری نند وہ سب، میری ساس نند کو دیکھ رہی تھی اور میں پریشان کھڑی تھی۔ یہاں تو سب اپنے آپ میں راز ہیں۔ میری ساس نے کہا، بہو تم کیوں بت بنی کھڑی ہو، چلو باہر۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھا، امی آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ساس نے اپنی چادر تہہ کرتے ہوئے کہا، ہاں پوچھو۔ میں نے تمہید باندھی اور کہا، امی اب ہمیں چھوٹی کی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میری ساس تو ہتھے سے اکھڑ گئی اور مجھ سے چیختے ہوئے بولی، کیوں بہو تمہیں کیا مسئلہ ہے اس کے یہاں ہونے سے؟ ارے مجھے تو پہلے ہی لوگوں نے کہا تھا بہو کو ساس اور نند بوجھ لگتی ہیں، مگر تم نے تو یہ بات ثابت کر دی۔ ایک معصوم سی نند نہ برداشت ہوئی، کل کو کہہ دو گی کہ اماں آپ بھی چلی جائیں۔ میں تو ساس کے اس الزام پر تڑپ اٹھی اور جلدی سے بولی، اماں میں تو بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ… اماں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، ارے بڑی بھی، بس بہت کہہ لیا تم نے، اب کچھ نہ کہو، میرا بیٹا آئے گا میں اس سے ہی بات کروں گی۔ ساس تو باورچی خانے میں چلی گئی اور میں وہیں کھڑی اپنی نند کے کمرے کو دیکھتی رہی۔
ابھی میں نے کمرے میں کسی مرد کو دیکھا مگر سانس کے جاتے ہی کمرہ خالی تھا۔ یہ میرا وہم نہیں تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ کچھ ہے جو مجھ سے چھپا ہوا تھا۔ میں صحن میں یہاں سے وہاں چکر لگا رہی تھی، اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کوئی چیز ٹوٹی ہے۔ کئی تو گملہ ٹوٹا ہوا تھا، مگر یہ کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ میں نے سامنے کی دیوار دیکھی، اچانک مجھے کچھ سمجھ آیا۔ نند کے کمرے میں موجود آدمی اور اس کا غائب ہونا، ہو سکتا ہے کہ یہاں سے وہ لڑکا کود کر باہر گیا ہو جب ہی یہ گملہ گرا ہو۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات کو تو سو گئی، مگر صبح جب شوہر کو دیکھا کہ وہ بستر سے پیسے اٹھا رہا ہے تو میں بے جان سی وہیں لیٹی رہی، سکت ہی نہیں تھی ہلنے کی بھی۔ میرا شوہر مجھے مسکرا کر دیکھتا ہوا چلا گیا، میں وہیں لیٹی رہی۔ اچانک میری نند میرے پاس آئی اور روتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئی۔ میں حیران سی اس کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ تب میری نند نے مجھے کہا، بھابھی ہمیں معاف کر دیں، مگر میرا یقین کریں یہ سب بھائی۔ ابھی وہ کچھ کہتی کہ کمرے کے باہر سے آوازیں آنے لگیں۔ میں اور نند سوالیہ نظروں سے باہر کی جانب دیکھنے لگے اور وہ اٹھ کر چلی گئی۔ رات کو میرا شوہر جب گھر واپس آیا تو اس کے ساتھ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو شوہر نے بتایا کہ اس کی چچا زاد ہے، کچھ دن یہیں رہے گی، اس کے سسرال میں کچھ بات ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ وہ لڑکی بہت کم گو تھی، اکثر ساس سے ہی باتیں کرتی تھی۔ میں نے خود سے اس لڑکی سے بات کرنے کی کوشش کی مگر کوئی خاص جواب نہیں دیتی تھی۔ مجھے عجیب لگتا تھا، اس کا رویہ میرے ساتھ مختلف تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے بھی کہا کہ اس لڑکی کا رویہ تھوڑا عجیب ہے، تو میرے شوہر نے کہا کہ تم اس کو تھوڑا وقت دو، ابھی نیا گھر ہے اس لیے تھوڑا جھجکتی ہے۔ میں نے بھی کہا کہ ہاں شاید ایسا ہی ہو۔ رات کے وقت مجھے ایسا لگا جیسے کوئی چھت پر چل رہا ہے۔ مجھے نیند میں بار بار یہی احساس ہو رہا تھا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ شوہر کمرے میں نہیں ہے۔ میں جلدی سے اٹھی، باہر جا کر دیکھا خالی گھر منہ چڑھا رہا تھا۔ مجھے بہت خوف محسوس ہوا۔ میں جلدی سے صحن میں گئی، گھر کے پچھلے حصے میں بھی دیکھا مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ اچانک مجھے چوڑیوں کی کھنک اپنی طرف متوجہ کر گئی۔ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ چاروں طرف سناٹا تھا مگر کھنک گونج رہی تھی۔ میرے پیچھے کسی کا سایہ محسوس کر کے میں پلٹی تو ایک بھیانک چیخ میرے منہ سے نکلی اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے کوئی اٹھا رہا تھا مگر میں کوئی مزاحمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی، کمرے کی چھت مسلسل گھوم رہی تھی اور میرا سر بھاری ہو رہا تھا۔ اچانک آواز آئی، میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو گلابی رنگ کے سوٹ میں میری ساس چلتی ہوئی میری طرف آئی۔ میں نے کچھ بولنا چاہا مگر میں کچھ بول نہیں سکی۔ میری ساس نے مجھے سہارے سے اٹھایا اور بولی، بہو جو ہوا برا ہوا، تم بھی اس بات کو قبول کر لو۔ میں حیران کن نظروں سے اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی۔ ساس نے اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کیے اور بولی، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تیرے جسم میں نہ جانے کیا ہوا ہے جس سے کچھ وقت تک تو خود سے حرکت نہیں کر سکتی ہے۔ ساس کی بات سن کر میرے دماغ پر ہتھوڑے برسنے لگے، بے مول سے آنسو میرے چہرے کو بھگونے لگے۔ ساس چلی گئی تو میں خالی نظروں سے اس کمرے کو دیکھنے لگی۔ یہ کمرہ تو میرا نہیں تھا، میں دوسرے کمرے میں ہوں، مگر کیوں؟ اچانک مجھے باہر سے لوگوں کے ہنسنے کی آوازیں سنائی دینے لگی، لیکن اپنی بے بسی کو دیکھ کر مجھے شدت سے رونا آیا۔ میری ساس دوپہر کا کھانا لے کر آئیں۔ میں نے کچھ بولنا چاہا مگر نہیں بول سکی۔ انہوں نے مجھے کھانا کھلایا۔ میں بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میری ساس نے میرا سوال سمجھا اور بولی، بہو وہ تمہاری دوا لینے گیا ہے، تم اپنے شوہر کی وجہ سے پریشان ہو مگر وہ بھی خود کو سنبھالے ہوئے ہے اور تم بھی ہمت سے کام لو۔ میں نے آنکھیں جھپک کر ہاں کہا۔ کھانا کھانے کے بعد مجھے نیند آنے لگی، میں سو گئی۔ رات کے دوسرے پہر مجھے اپنے جسم سے سناٹے نکلتے محسوس ہوئے۔ میں نے محسوس کیا جیسے میں پسینے میں شرابور ہوں۔ میں نے ہمت کی اور ہاتھ ہلایا، میرا ہاتھ حرکت کرنے لگا۔ میں نے آرام سے پاؤں بھی ہلائے۔ اٹھ کر بیٹھنے میں دشواری تو ہوئی مگر میں بیٹھ گئی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا اور ذرا ہمت کر کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے قدم اٹھایا، اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں پلٹ کر دیکھتی ہی واپس بستر پر گری اور آنکھیں بند کر کے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ آنے والی میری ساس تھی۔ میں نے دیکھنا چاہا تو مجھے لگا میری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں۔
مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی میرے شوہر کی چچا زاد بہن ہے جو اس وقت سنہری اور لار امتزاج کے سوٹ میں کوئی نئی نویلی دلہن لگ رہی تھی۔ مجھے خود کو تکتا پا کر وہ لڑکی ہنسی اور ہنستی چلی گئی۔ اس کا کھلکھلا کر ہنسنا مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ باہر چلی گئی، کمرے میں پھر سے سناٹا چھا گیا۔ باہر سے مزید قہقہوں کی آواز نے مجھے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر جسم ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اتنے میں میری نند کمرے میں آئی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ میرے ساتھ کوئی سازش ہوئی ہے، مگر کیوں؟ میری ساس کمرے میں آئی تو اس نے مجھے یخنی پلانی چاہی۔ میں نے رخ موڑ لیا اور اس کے سامنے سونے کا ڈرامہ کیا۔ ساس مجھے سوتا ہوا دیکھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے تھوڑی دیر میں پاؤں زمین پر رکھا اور ایک قدم بڑھایا۔ مجھے چلنے سے خوف آ رہا تھا مگر میں جلد ہی دروازے تک پہنچ گئی۔ میں نے کمرے سے باہر جھانکا تو گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ رنگین دیواریں، کارپیٹ، سب نیا تھا۔ میں ذرا سنبھل کر باہر نکلی۔ اچانک مجھے احساس ہوا جیسے دور کہیں سے کوئی کھنک سنائی دے رہی ہے۔ میں بھی اس سمت چلی گئی۔ گھر کے پچھلے حصے میں رنگین لائٹیں جل رہی تھیں، عجیب سا ماحول تھا۔ میں نے دیوار کی اوٹ سے جھانکا تو میرے سر پر آسمان آ گرا۔ مجھے لگا یہ سب خواب ہے۔ میرا شوہر سامنے وہی لڑکی سج سنور کر بیٹھی تھی۔ میری ساس دوسرے مردوں سے باتوں میں اتنی مصروف تھی کہ اسے احساس تک نہ ہوا کہ میں کس قدر نزدیک ہوں ان سب کے۔ مجھے لگا یہ سب سراب ہے مگر بہت سے لوگوں کی نگاہ کا منظر بننے سے پہلے ہی میں واپس کمرے کی جانب بھاگ گئی۔ میرا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور وہ لڑکی، کیا تعلق ہے ان کے درمیان۔ میں خود ہی کڑی سے کڑی جوڑ رہی تھی مگر صاف کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں واپس اسی جگہ چلی گئی۔ میرا شوہر اور ساس مجھے وہاں دیکھ کر حیران تھے۔ جیسے تیسے میں ان کی جانب چل دی۔ میری ساس نے شیریں لہجے میں کہا، بہو تم؟ میں نے روتے ہوئے اپنے شوہر کا گریبان پکڑ لیا۔ کیوں؟ آخر کیوں کیا یہ سب؟ میرا کیا قصور تھا؟ میرے شوہر نے جھٹکے سے مجھے پیچھے دھکا دیا۔ ارے بس تم تو گلے پڑ گئی ہو۔ میری نند بھی باہر آ گئی اور بولی، بھائی بس کریں، اب تو بھابھی کو سچ بتا دیں۔ بھائی آپ سے بہت غلط کام کرواتے ہیں۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ میری نند بولی، بھائی کو کسی بابا نے بتایا تھا کہ اگر روز رات کو اپنی بیوی کو دیسی مرغی کا سوپ پلانا، جب وہ بے ہوشی کی نیند سو جائے تو اس پر پیسے لٹا دینا اور اگلی صبح وہ پیسے اٹھا لینا، تمہارے گھر چاند سا بیٹا ہوگا۔ لیکن اماں کو اس بات پر اعتراض تھا کیونکہ اس بابا نے کہا تھا کہ اگر یہ عمل ہوگا تو اس بابا کے سامنے۔ یہ بات اماں کو کھٹکتی تھی لیکن میں خاموش رہی۔ اس سب میں میرا قصور تھا لیکن میں مجبور تھی۔ اس رات جو آپ نے دیکھا وہ سب بھائی کرتے ہیں اور یہ عورت ہماری چچا زاد نہیں ہے بلکہ بھائی کا دل بہلانے کا کھلونا ہے۔ میں لڑکھڑا گئی، مرتی کیا نہ کرتی۔ شکوہ کنہ نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھتی گئی جو کہ حرام مشروب پینے میں مصروف تھا۔ میں نے نند سے کہا، یہ سب تم مجھے پہلے بتا دیتی تو آج میری زندگی میں سکون ہوتا۔ میری نند نے کہا، میں مجبور تھی مگر اس دن جب یہ احساس ہوا کہ مجھ سے کتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے، آپ کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، میں معافی مانگتی ہوں۔ میری ساس بھی شرمندہ تھی مگر شوہر ہنوز نشے میں دھت۔ میں نے پولیس کو فون کیا اور اس شخص کے سارے کرتوت بتا دیے۔ اس سب میں میری نند نے میرا ساتھ دیا۔ ساس کو اس دن سے چپ لگ گئی تھی اور مجھے میری بچی کے لیے زندگی کی طرف آنا پڑا۔ میری نند کی شادی کے بعد میں بھی دوسرے شہر چلی گئی۔ جیسے تیسے وقت گزرا، میرا شوہر اپنی سزا کاٹ چکا تھا اور وہ شرمندہ تھا۔ میں نے بھی اپنی بچی کے لیے نئی شروعات کی۔ میرے شوہر نے میرے آگے ہاتھ جوڑے اور اپنے رویے کی معافی مانگی۔ میں نے بھی سچے دل سے انہیں معاف کر دیا۔ زندگی ہمارے ساتھ مسکرا رہی تھی۔ دیر سے ہی صحیح، خوشیاں میرے نصیب کی مجھے مل گئی تھی۔ جو ہوا تھا بہت برا تھا مگر وقت تھا، گزر گیا۔ صبر کرنا مشکل تھا مگر ناممکن نہیں۔ میں مطمئن ہوں کہ میرا صبر رائے گاں نہیں گیا۔ اچھا پرانی باتیں چھوڑ دیں، یہ بتائیں ہماری بیٹی کیسی ہے؟ تبھی ایک نرس بچہ ہاتھ میں لیے کمرے میں آئی۔ میں نے کمرے میں لیٹا بچہ دیکھا جو کہ جھولے میں سو رہا تھا، پھر دوسرا بچہ۔ میرے شوہر نے مسکرا کر جواب دیا، ہمارے ہاں جڑواں بیٹے ہوئے ہیں۔ میرے منہ سے الحمدللہ ادا ہوا۔ میرے شوہر نے میرے آگے ہاتھ جوڑے اور اپنے رویے کی معافی مانگی۔ میں نے بھی سچے دل سے انہیں معاف کر دیا۔ زندگی ہمارے ساتھ مسکرا رہی تھی۔ دیر سے ہی صحیح، خوشیاں میرے نصیب کی مجھے مل گئی تھیں۔ مشکل کے بعد آسانی ہے، انسان اکثر تکلیف میں یہ بات بھول جاتا ہے۔ وہ رب سکت سے زیادہ آزمائش نہیں دیتا۔
لیکن حوصلے سے وقت کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوتا۔ صبر کے بعد ملنے والی خوشی تحفہ ہوتی ہے، آس ہوتی ہے، امید ہوتی ہے کہ وہ رب ہماری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے۔ بے شک وہ قادر ہے۔ جو ہوا میں نے سوچا نہیں تھا، مگر اب جو ہوا مجھے وہی قبول ہے۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ سب ایک دن ہو جائے گا۔ کبھی کبھی کچھ غلط ہو جانا بھی اچھا ہوتا ہے، قبول ہے۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ سب ایک دن ہو جائے گا۔ کبھی کبھی کچھ غلط ہو جانا بھی اچھا ہوتا ہے، اس سے ہمیں صحیح ہو جانے کی امید ہوتی ہے۔ خوشیاں ہمیشہ نہیں رہتی، اسی طرح غم بھی سدا نہیں رہتے۔ بس ذرا سا صبر کرنے سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے جو کہ ہمیں وقت پر سمجھ نہیں آتی، لیکن اچھا یا برا جو بھی انجام ہوتا ہے ہمیں اس کو قبول کرنے میں وقت لگتا ہے۔ اس وقت کی آزمائش میں بہت کچھ چھن جاتا ہے، مگر اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دل کو چھو جانے والی کہانی کے ساتھ۔